اگر آج آپ کا کوئی عزیز اس دنیا سے جا چکا ہے تو کیا وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں یا اسے یاد کرتے ہیں، یا یہ صرف لوگوں میں مشہور ایک بات ہے؟ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ برزخی حقیقت کیا ہے، اور کیا مرنے کے بعد روح کا اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق رہتا ہے۔ آخر تک میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس موضوع میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ عالم برزخ کی اصل حقیقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ آخر ہے کیا؟ لفظ برزخ عربی زبان میں دو چیزوں کے درمیان پردے یا حائل کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا اور قیامت کے دن کے درمیان کا ایک الگ عالم ہے، جہاں نہ دنیا کے دن اور رات چلتے ہیں اور نہ ہی جسمانی قوانین۔ ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ موت کا مطلب زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئی اور دائمی زندگی کی شروعات ہے، جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا، اس کا دنیا والوں سے ہر تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی روایات کے مطابق ارواح کو اپنے گھر والوں کی حالت کا علم کچھ خاص موقع پر اللہ کی اجازت سے پہنچایا جاتا ہے، لیکن روح کا خود گھر میں چکر لگانا یا گھر والوں کو کھلے عام دیکھنا اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ روح اپنے اعمال کے مطابق یا تو نعمت میں مشغول ہوتی ہے یا قید میں۔ کہ برزخ ایک الگ اور بیدار دنیا ہے، لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ کیا واقعی روحیں اپنے پرانے گھروں کا چکر لگاتی ہیں؟ کیا انہیں اپنے گھر والوں کو روتے ہوئے چہرے اور ان کی دعائیں نظر آتی ہیں؟ اور جب کوئی زندہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے مرحوم والدین یا رشتہ داروں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ آئیے اس کا حیران کن اور مستند جواب صحیح حدیث مبارک سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو وہاں سے پہلے موجود نیک روحیں اس کے پاس خوشی سے جمع ہو جاتی ہیں، جیسے دنیا میں کوئی بہت عرصے بعد سفر سے لوٹنے والے اپنے پیارے سے ملتا ہے۔ وہ نئی آنے والی روح کے گرد گھیرا بنا لیتی ہیں اور دنیا میں موجود رشتہ داروں کے احوال پوچھنا شروع کرتی ہیں۔ فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ فلاں عورت کیسی ہے؟ کیا ان کی شادی ہو گئی؟ جب وہ نئی روح بتاتی ہے کہ وہ شخص تو مجھ سے بہت پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، تو برزخ کی روحیں افسوس سے ایک دوسرے سے کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس وہ اپنی اصل ٹھکانے جہنم میں چلا گیا اور ہمارے پاس نہیں آ سکا۔ اس صحیح حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ برزخ کی روحیں آپس میں باتیں کرتی ہیں اور دنیا میں رہنے والوں کی پوری خبر رکھتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ جب آپ اپنے مرحومین کے لیے کوئی دعا، استغفار یا ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ وہ دعا نور کے ایک خوبصورت حال میں سجا کر اس روح کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تحفہ تمہارے لیے فلاں دنیا والے عزیز نے بھیجا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ روح بے حد خوش ہوتی ہے اور آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آخر روح جسم سے نکل کر کہاں جاتی ہے؟ نیک اور بد روح کے ساتھ برزخ میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، نیک مومن کی روح کو اعلیٰ ترین مقام یعنی عالین میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں دیگر مومن ارواح ان سے ملتی ہے، ان کا استقبال اچھے طریقے سے کرتی ہیں اور ایسے کرتی جیسے دنیا میں کسی بچھڑے ہوئے پیارے کا کیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق نیک مومن کی روح ایک سبز پرندے کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، جو جنت کے درختوں میں چہل قدمی کرتی ہے، وہاں کے پھل کھاتی ہیں اور عرش الہی کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتی ہے۔ ان کی برزخ ایک حسین اور نعمت سے بھری ہوئی جگہ بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس بد اور گناہ گار روح کا برزخ کافر، گناہ گار اور سرکش روحوں کو سجین یعنی زمین کے سب سے نچلے اور تنگ ترین طبقے میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں سے عذاب کی تپش اور خوفناک سزائیں ان تک پہنچتی رہتی ہیں۔ یعنی برزخ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فارغ روحیں گھومتی ہیں، بلکہ یہ یا تو جنت کا ایک باغ بن چکا ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ کسی گاڑی، بنگلے، کپڑوں یا پیسوں کے نہیں، بلکہ صرف ہماری ایک چھوٹی سی دعا، قرآن کی تلاوت اور صدقہ جاریہ کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو برزخ میں خوش رہیں گے، اور یاد رکھیے جب ہم خود اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری روح کا استقبال بھی
اسی استقبال سے کیا جائے گا۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہمارے پاس موقع ہے۔ قبر کے اس خوفناک اندھیرے اور برزخ کی اس طویل تنہا زندگی میں انسان کا سب سے بڑا ساتھی اس کا ایمان نیک اعمال ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا اور گناہوں سے معافی نہ مانگی تو برزخ کی راتوں میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور یہ وقت صدیوں پر محیط پچھتاوا بن جائے گا۔ آج ہم نے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانا ہے کہ برزخ میں روح کے بارے میں کون سی باتیں ثابت ہیں اور کون سی صرف مشہور روایات ہیں، لیکن برزخ کا سفر یہی ختم نہیں ہوتا۔ ایک اور حیران کن سوال ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے قبر سے کون اٹھے گا اور قبر سے اٹھنے کے بعد انسان کے ساتھ سب سے پہلے معاملہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ برزخ کی سیریز کی آخری قسط میں ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو جانیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اگلی قسط میں مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔